Assalamu alaikum dear students, welcome back to my class. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना यूनिट 3 का सिलेबस उठाया है, जिसमें हमारी लेसन नंबर 11 आती है नेचुरल डिज़ास्टर्स। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर किसको बोलते हैं? शाबाश, अब गेस कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि नेचुरल डिज़ास्टर्स किसको बोलते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर, जैसा कि आपको पता है, नेचुरल मीन्स कुदरती और डिज़ास्टर मीन्स आफतें। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स का मतलब कंबाइनली मतलब हुआ कुदरती आफतें। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, जब अल्लाह बचाए कहीं पे काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ती है, इतनी ज़्यादा बारिश पड़ती है तो मतलब कि मकानों में पानी घुस जाता है, या मतलब इतना ज़्यादा मतलब पानी जमा होता है कि पेड़ जो है वो ज़मीन से बाहर निकलते हैं, या मकान गिर पड़ते हैं, या हमारे माल मवेशी मर जाते हैं, या इंसान भी मर जाते हैं। या आपने देखा होगा मतलब पानी के अलावा आप देखिए, फ्लड्स के अलावा आप देखिए कि जब कहीं पे अर्थक्वेक होता है, ज़लज़ला होता है, कैसे हम मकानों से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा जो मतलब एरिया होता है, पूरी जो ज़मीन होती है वो मतलब शेक करती होती है। लाइक वो ज़मीन पूरी मतलब हमें लगता है कि पूरी दुनिया जो है घूम रही है। मतलब कैसे पेड़ पौधे, अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा ज़लज़ला आता है तो कैसे पेड़ जो है वो होते हैं, वो ज़मीन पे मतलब ऐसे ही टूट के गिर पड़ते हैं। या आपने देखा होगा जब मतलब अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है तो कैसे मकान भी गिर पड़ते हैं, या मकान के गिरने की वजह से जो प्रॉपर्टी का लॉस होता है, या मतलब उस मकान के जब मकान गिर जाता है तो उसमें कोई इंसान होता है, कैसे वो भी अल्लाह बचाए मर जाते हैं, तो उसमें हमारी लाइफ लॉस होती है। या आपने देखा होगा कैसे काफ़ी ज़्यादा आंधी आने की वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी शाखें टूट पड़ती है, ब्रांचेस टूट पड़ती है, या जो मकान होते हैं उनके छत उड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कोई इंसान के कंट्रोल में नहीं है कि किसी इंसान ने बोला फ्लड, आप इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करो, तो फ्लड आता है और उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। या कोई इंसान ने बोला कि हवा को आप बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलो ताकि उस मकान का अल्लाह बचाए मतलब छत उड़ जाए। ये सारी चीज़ें किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं होता है कि किसी इंसान ने मतलब उसको किसी डिज़ास्टर को ऑर्डर दिया कि ये आप ऐसा करो वैसा करो। ये सारी चीज़ें नेचर के हाथ में होती है, ये सारी चीज़ें कुदरती होती है। ये जितने भी डिज़ास्टर्स होते हैं, लाइक फ्लड्स जब आते हैं, या अर्थक्वेक जब होता है, या वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, या सुनामी जब आती है, या साइक्लोन्स जब आते हैं, ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें नेचुरल मतलब कुदरती आफतें इनको हम बोलते हैं। तो इस लेसन में जो हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स किसको बोलते हैं, कुदरती आफतें किसको बोलते हैं, और कैसे ये कुदरती आफतें हमारी प्रॉपर्टी को या हमारी लाइफ का मतलब लॉस करती है। तो आप ध्यान से देखिए, happenings of destruction of life and property caused by the force of nature are called natural disasters. Nature sustains life on the earth. It is very powerful. It fulfills our requirements of life. But another aspect of nature is that it is also one of the biggest cause of destruction. Natural disasters cause great loss of life and property. We do not have any control over these disasters. Sometimes these disasters can prove very dangerous. देखिए, यहाँ तक आप पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर जाके हम इस लेसन को मतलब आगे मतलब प्रोसीड करेंगे। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स, जैसा कि हमने आपको बोला कि नेचुरल डिज़ास्टर्स मीन्स कुदरती आफतें। जब कोई चीज़ कुदरत के और से मतलब हम पे आ जाती है, लाइक जब ज़लज़ला आ जाता है तो हमारे मकान को, या हमारी किसी बिल्डिंग को, या हमारे बागात में जो पेड़ पौधे होते हैं वो गिर पड़ते हैं, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी लॉस। या कोई इंसान जब मर जाता है, ये हो गया हमारा लाइफ लॉस। तो जब
کچھ بھی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، کوئی بھی تباہی مچتی ہے، یا مطلب کوئی انسان مر جاتا ہے یا ہماری پراپرٹی کا لاس ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بائی دا فورس آف نیچر ہوتی ہے، قدرتی ہوتی ہے، کسی انسان کے مطلب کسی انسان کے آرڈر سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ بائی نیچر ہوتی ہے، قدرتی ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم نیچرل ڈیزاسٹرز بولتے ہیں. میں ایک بار پھر سے رپیٹ کرتی ہوں، جب اللہ بچائے ہمارے جان یا مال کو نقصان پہنچتا ہے، لائک اگر کوئی انسان مر جاتا ہے کسی آفت کی وجہ سے، یا جب کوئی پراپرٹی ہماری ڈیمیج ہوتی ہے، لائک ہمارے باغات کو نقصان پہنچتا ہے یا ہمارے مکانات کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن کس کی وجہ سے؟ آفتوں کی وجہ سے. لیکن ان آفتوں کی وجہ سے جو ہم پہ بائی نیچر آ جاتی ہے، بائی فورس آف نیچر آ جاتی ہے، جو ہم پہ قدرت کی اور سے آ جاتی ہے، تو ان مطلب اس تباہی کو، اس لاس کو ہم نیچرل ڈیزاسٹرز بولتے ہیں، قدرتی آفتیں بولتے ہیں. دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ قدرت کی وجہ سے یہ جو مطلب دنیا پہ جو جتنی بھی مطلب جاندار چیزیں یا بے جان چیزیں ہیں، جو بھی لائف ایگزسٹ زمین پہ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں مطلب نیچر کی وجہ سے، قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ ساری چیزیں زمین پہ ایگزسٹ ہوتی ہیں. یا اٹ از ویری پاورفل. یہ جو مطلب نیچر ہے نا، یہ کافی زیادہ پاورفل ہے. کچھ بھی قدرت کی وجہ سے دنیا میں کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے مطلب زیادہ تر یہ سنا ہوگا کہ مطلب کوئی انسان جب کچھ بھی بولتا ہے نا، تو کسی چیز کی اگزامپل دیتا ہے کہ جو کافی زیادہ امپاسبل ہوتی ہے، لیکن نیچر میں اتنا پاور ہے کہ اس امپاسبل چیز کو وہ پاسبل کر سکتی ہے. تو اٹ فلفلز آور ریکوائرمنٹس آف لائف. دیکھیے، زندہ رہنے کے لیے ہمیں کافی زیادہ مطلب نیڈس مطلب کو فلفل کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ساری نیڈس ہم کیسے فلفل کرتے ہیں؟ اسی دنیا میں رہ کے، لائک ہم کافی زیادہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، لائک ہم پانی پیتے ہیں، یا آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، یا کافی زیادہ فوڈ کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں کس کی وجہ سے ملتی ہے؟ نیچر کی وجہ سے ملتی ہے. لیکن اگر ہم دوسرے اسپیکٹ سے دیکھیں گے تو ون آف دا بگیسٹ کاز آف ڈسٹرکشن، نیچر جو ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ سفر بھی کرنا پڑتا ہے، ہمیں کافی زیادہ نقصان بھی پہنچتا ہے. اب یہ نقصان ہمیں کیسے پہنچتا ہے؟ اب یہ مطلب اگر مطلب نیچر ہمارے لیے ڈینجرس ہے، کافی زیادہ مطلب خطرناک ہے، تو کیسے ہے؟ لائک اگر ہم نے آپ کو بولا کہ ہم جتنے بھی لیونگ بینگس ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں کافی زیادہ مطلب زندہ رہنے کے لیے ہمیں کافی زیادہ نیڈس کو فلفل کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ نیڈس کو ہم مطلب فلفل کرتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو ہمیں نیچر کی وجہ سے ملتی ہے. لائک ہم زندہ نیچر کی وجہ سے ہی مطلب نیچر کی مطلب اور سے پرووائڈ کی گئی چیزوں سے ہی ہم سروائیو کرتے ہیں. لیکن دوسرے اسپیکٹ سے اگر ہم دیکھیں گے کہ ہماری لائف کو یا ہماری پراپرٹی کو اگر کوئی بڑا سا نقصان پہنچتا ہے، وہ بھی ہمیں نیچر کی وجہ سے ہی ملتا ہے. اب یہ نیچر کی وجہ سے، نیچر ہمارے لیے کیوں ڈینجرس ہے، یہ ہم مطلب یہ بھی ہم پڑھنے والے ہیں. نیچرل ڈیزاسٹرز کاز گریٹ لاس آف لائف اینڈ پراپرٹی. اب نیچر ہمارے لیے کیوں ڈینجرس ہے؟ کیونکہ نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہوتے ہیں، قدرتی آفتیں جو ہوتی ہے، وہ ہماری پراپرٹی کا بھی لاس کرتی ہے اور ہماری لائف کا بھی کئی کبھار لاس کرتی ہے. We do not have any control over these disasters. جتنی بھی مطلب قدرتی آفتیں آتی ہے، جب کئی کبھار کوئی زور سے ہوا آ جاتی ہے، اتنی زور سے ہوا آ جاتی ہے، جب کئی کبھار آندھی آ جاتی ہے، تو کیسے پیڑ پودوں کی شاخیں گر پڑتی ہیں یا مکانوں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں، تو کوئی انسان اس ہوا کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. یہ ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، یہ نیچر کے کنٹرول میں ہوتا ہے. سم ٹائمز دیز ڈیزاسٹرز کین پروو ویری ڈینجرس. کئی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، جو بھی قدرتی آفت ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے یا مطلب ہماری پراپرٹی کے لیے کافی زیادہ ڈینجرس ثابت ہوتی ہے، کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے.
کیوں؟ کیونکہ جب کئی کبھار بارش حد سے زیادہ پڑتی ہے تو ہمارا کوئی ہم مطلب ہر جگہ پہ چھاتا لے کے اس بارش کا کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر ہم چھاتا لے کے تھوڑے ایریا کو کنٹرول کریں گے لیکن وہ مطلب چھاتے سے گر کے وہ پانی نیچے ہی آ جائے گا نا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. اسی لیے نیچر اگر مطلب نیچر کی وجہ سے ہم سروائیو کرتے ہیں تو نیچر کی وجہ سے نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے ہی ہماری لائف اور پراپرٹی کو دوسرے اسپیکٹ سے کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے. تو کیسے نیچرل ڈیزاسٹرز ہماری لائف اور ہماری پراپرٹی کو کے لیے کافی زیادہ ڈینجرس ثابت ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. آج کے لیکچر میں اتنا ہی. اللہ حافظ.